السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیج ہے 465. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقد من الله عز وجل زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله والمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ، اور تحقیق ضمانت دی اللہ نے، عز وجل، عزت و جلال والے رب نے، زیادت الہدایتی، زیادہ ہدایت کی، للمجاہدین فی سبیلہ، اپنے راستے کے مجاہدین کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے زیادہ ہدایت کی خوشخبری ہے جو اس کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ. مثلاً آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، پڑھتے ہیں، سخت محنت. جہاد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت محنت. فی سبیل ہی تو اس کے راستے میں، اگر فی سبیل اللہ نہ ہو تو پھر اور مقاصد کے لیے، کیونکہ سخت محنت انسان دنیا کے لیے بھی کرتا ہے نا. ایسا آپ نے جب دنیا کی پڑھائی کی تو اس وقت بھی آپ نے محنت کی، اس وقت بھی آپ نے تگ و دو کی، بھاگ دوڑ کی، اور اب بھی کر رہے ہیں. تو وہ آپ کی فی سبیل دنیا تھی اور اب آپ کی فی سبیل اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ فی سبیل اللہ سخت محنت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو آپ کا ایمان اور بڑھتا ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہوتے ہیں، آپ کو اللہ تعالی کی محبت اور نصرت اور رحمت نصیب ہوتی. جتنا زیادہ انسان اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنی زیادہ اسے اللہ تعالی کی ولایت اور دوستی نصیب ہوتی ہے، اتنی ہی اس پر اللہ کی رحمت آتی ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ جو مومن مرد اور عورتیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عنقریب اپنی رحمت فرمائے گا، یا ضرور ان کو اپنی رحمت سے مستفید کرے گا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة اولئک سیرحمہم اللہ. تو وہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. بعضهم اولیاء بعض کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. تو جو یہ کام کرتے ہیں اور پھر یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر عنقریب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. یعنی ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. اور کس کو؟ والمتقین الذین یتبعون رضوانہ، اور ان متقین کو جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. وَأَخْبَرَ، اور اس نے خبر دی، کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے، انہو، کہ بے شک وہ، لا یضل الا الفاسقین، نہیں بھٹکاتا، نہیں گمراہ کرتا مگر کو، الذین، وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پکا کرنے کے، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں،
ما امر اللہ به، جو حکم دیا اللہ تعالی نے ساتھ اس کے، ان یوصلا، کہ جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اصل میں اس پیراگراف کا جو تعلق ہے وہ پچھلی بات سے ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، یہاں سے چونکہ وہ درمیان سے شروع کر رہے ہیں تو شاید آپ کو کنیکشن اتنا سمجھ میں نہ آئے۔ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ موضوع ہے یا ٹاپک ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت کی سمجھ بوجھ، کہ فقہ حکمت اللہ، اللہ تعالی کے مختلف کاموں میں کیا حکمت ہوتی ہے، مختلف احکامات میں کیا حکمت ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو گمراہ کر دیتا ہے؟ کیا آپ نے یہ بات کبھی سنی کہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ؟ سب نے سن رکھی نہیں بات؟ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ پھر کیا سوچ آتی؟ اچھا، آپ کو تو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت والوں میں شامل کر دے، اور کیا سوال آتا ہے؟ ہاں، عام طور پر جو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ پھر یہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ ہی نہیں چاہتا ہم ہدایت پائیں، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم بھی ہدایت پا لیتے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، یا نہیں؟ بہت باتیں کرتے ہیں اس قسم کی۔ اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مختلف کاموں کی حکمت کیا ہوتی ہے وہ اس باب میں ڈسکس ہو رہی۔ تو یہاں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے، اس کا ایسا کرنا ظلم پر مبنی نہیں، حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کون کیا چاہتا ہے، کس کام کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، کتنا آگے بڑھتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے۔ تو یہاں کیا پتا چلا کہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے؟ کس کس کو؟ مجاہدین فی سبیل اللہ کو اور متقین کو، الذین یتبعون رضوانہ، ٹھیک ہے؟ اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ فاسقین کو، نافرمانوں کو۔ کون ہوتے ہیں وہ فاسق؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، یعنی اپنے وعدے توڑتے ہیں۔ یہ وعدے اللہ سے ہم کب کرتے ہیں؟ ہاں، یہ انہوں نے صحیح کہا کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ یہ مشکل ٹال دے، اس کے بعد تو میں تیری بندی بن جاؤں گی، اور میں حج کر کے آؤں گی، میں عمرہ کروں گی، میں اتنا قرآن پڑھوں گی، اتنا صدقہ کروں گی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اچھا اب کوئی طریقہ ہے اس سے نکلنے کا، اب یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری۔ جی ہاں، اوور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم کر لیتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں اس وقت بھی کر لیتے ہیں۔ جی، عہد الست بھی کر رکھا ہے۔ جی ہاں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور باہر نکل کر اپنے وعدے بھول جاتے ہیں۔ خیر، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن بڑے عہد جو ہیں ان کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم ان کا پاس نہیں رکھتے، منت مان کے توڑ دیتے ہیں۔ یا پھر جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ آیات آتی ہیں جن میں جنت کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کی خوشخبریاں ہوتی ہیں، یا کچھ کرنے کو کہا گیا ہوتا ہے، تو ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ ہم یہ ضرور کریں گے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، اب تو ہم اتنا ٹائم ضرور نکالیں گے اللہ کے کام کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی دنیا سامنے آ جاتی اور ہم اپنے وعدے بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نام پر کیے ہوئے وعدے یا اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے، ان دونوں کو توڑنا جو ہے یہ انسان کے لیے صحیح راستے سے بھٹکنے کا سبب بن جاتا ہے۔
وَأَنَّهُ إِنَّمَا يُضِلُّ مَنْ آثَرَ الضَّلَالَ وَاخْتَارَهُ عَلَى الْهُدَى وَأَنَّهُ اور بے شک وہ انما سوائے اس کے نہیں یا یقیناً یدل وہ گمراہ کر دیتا ہے. کون؟ اللہ تعالی. من اس کو جو آثر ترجیح دے الضلال گمراہی کو واختارہ اور چنے اس کو علی الہدی ہدایت پر. یعنی ہدایت کے مقابلے میں جو شخص بھٹکنے کو ترجیح دیتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے اپنی چوائس سے. اختیار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنی چوائس کے ساتھ اس نے لیا، ہدایت کا رستہ چھوڑ کے گمراہی کا رستہ لیا. فَيَتْبَعُ تو مہر لگا دیتا ہے حِينَئِذٍ اس وقت عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ اس کے کان پر اور اس کے دل پر. وَأَنَّهُ يُقَلِّبُ اور بے شک وہ پلٹ کر دیتا ہے یا پلٹا دیتا ہے، پھیر دیتا ہے قلبہ دل کو، من لم جو نہیں یرضا راضی ہوتا بہداہ اس کی ہدایت پر. اذا جاءہ جب وہ اس کے پاس آ جاتی ہے، ولم یؤمن بہ اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتا، ودفعہ اور اس کو دفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، وردہ اور اس کو رد کر دیتا ہے. یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے ہدایت کی بات آتی ہے، نصیحت کی بات آتی ہے، لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا. مثلاً کوئی شخص آپ کے سامنے کھانا پیش کرے، 1 دفعہ کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے، اور آپ ہر دفعہ انکار کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ دینے والا کیا کرے گا؟ نہیں دے گا کہ اس کو نہیں کھانا، اس کو دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر دفعہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. اچھا بعض اوقات ماں اپنے بچوں کو کہتی چلو فلاں جگہ چلتے ہیں، کہتے ہم نے نہیں جانا. پھر دوبارہ کہتے چلو چلتے ہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں جانا. پھر کیا کہتے اچھا نہ جاؤ. تو ایک شخص کے سامنے ہدایت آتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، اس کے سامنے عبرتناک مثالیں آتی ہیں، اس کے سامنے کئی چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ ہر دفعہ اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کو پسند ہی نہیں کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس سے چھین لیتا ہے، پھر اس کو نہیں دیتا. اور کس کو دیتا ہے؟ جو لینا چاہتا ہے. فَيُقَلِّبُ فُؤَادَهُ وَبَصَرَهُ تو وہ پلٹا دیتا ہے، پھیر دیتا ہے اس کے دل کو، وَبَصَرَهُ اور اس کی نگاہ کو، عقوبةً لَهُ بطور سزا اس کے لیے. عقوبت ہوتی ہے سزا. عَلَى رَدِّهِ اس کے رد کرنے پر، وَدَفْعِهِ اور اس کے دور کرنے پر، ریجیکٹ کرنے پر، دفع کرنے پر، لِمَا تَحَقَّقَهُ جس کو وہ حقیقت سمجھتا ہے، وہ عرفہ اور اس کو پہچان لیتا ہے. یعنی حق کو وہ شخص پہچانتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہی صحیح ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے. یعنی دل اس کا مان رہا ہوتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے، حق ہے، لیکن کبھی تکبر کی وجہ سے، کبھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، کبھی کسی بھی ریزن سے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. تو جب بار بار موقع گنواتا ہے، ایکسپٹ نہیں کرتا، تو پھر اس سے صلاحیت چھین لی جاتی ہے. اب سمجھ آ گئی اس بات کی؟ کیا یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. جب کوئی ایسی بات کرے، اور اپنے لیے کس لیے؟ کیونکہ ہم بھی بعض اوقات اسی کشمکش میں ہوتے ہیں. میں تو چاہتی ہوں، اللہ ہی نہیں چاہتا. نہیں، ہم کس حد تک چاہتے ہیں، کس درجے کا چاہتے ہیں، وہ درجہ بھی مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے. چاہت کو ایک خاص سرٹن لیول پہ لانا ضروری ہوتا ہے. ڈاواں ڈول والی چاہت نہیں، اچھا کر لیتی ہوں، اچھا نہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ والی بات نہیں چلے گی. منافقین یہی کرتے تھے نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر، نہ پورے ادھر کے نہ پورے ادھر کے. تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پھر ان سے ہدایت چھین لی گئی. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ان کی جانیں نکلی اس حال میں کو کفر کرنے والے تھے. اسلام کی حالت میں نہیں گئے، کفر کی حالت میں گئے. اسی لیے ان کا انجام بہت برا ہوگا. وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. الَّذِي لَوْ عَلِمَ وہ جو اگر اس نے جان لیا، فِي تِلْكَ الْمَحَالِ وَالنُّفُوسِ فِي تِلْكَ الْمَحَالِ ان جگہوں کو، وَالنُّفُوسِ اور لوگوں کو، الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا بِالضَّلَالِ جن پر اس نے گمراہی کا فیصلہ کیا، وَالشَّقَاءِ اور بدبختی کا، خَيْرًا کہ اس میں کوئی بھلائی ہے، لَأَفْهَمَهَا وَهَدَاهَا تو وہ ان کو ضرور سمجھ دیتا اور ان کو ہدایت دیتا.
اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر کوئی خیر پاتا، طلب کا ایک سرٹن لیول ہوتا، تو وہ انہیں ضرور راستہ دکھا دیتا. وَلَكِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِنِعْمَتِهِ، لیکن وہ تو اس کی نعمت کے قابل ہی نہیں ہوتے. وَلَا تَلِيقُ بِهَا كَرَامَتَهُ، اور وہ اس کی کرامت یا عزت کے لائق نہیں ہوتے. اس لیے اللہ ان کو یہ عزت، یہ شرف، یعنی دین کی طرف آنے کا عطا ہی نہیں کرتا. فَهُمْ شَرُّ الدَّوَابِ، تو وہ بدترین جانور ہوتے ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک جانوروں میں سے بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر اللہ ان کے اندر کوئی بھلائی جانتا ہوتا، لاسمعہم، تو انہیں ضرور سنواتا ہدایت کی بات، حق کی بات. ولو اسمعہم، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا یعنی زبردستی، لتولوا، تو وہ منہ موڑ جاتے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص کھانا نہیں کھانا چاہتا اور آپ زبردستی اس کے منہ میں ٹھونستے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وامٹ کر دیتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا. اسی طرح جو معدہ بیمار ہوتا ہے، کچھ بھی وہ انسان کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اس کو باہر نکل آتا. تو جس انسان کے اندر کوئی خیر، صلاح، بھلائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مواقع بنا دیتا ہے، اس کو سنوا دیتا ہے. اور جس کے اندر نہیں ہوتی اس کو یا تو سنواتا ہی نہیں، اور اگر سنواتا بھی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے. جی آپ فرمائیں. اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ اگر زبردستی کرتا اور اختیاری نہ ہوتا تو وہ تو پھر فرشتوں کے ساتھ اور ستارے، چاند، ہر چیز جو ہے وہ ایک پروگرامڈ ہے، وہ نہ نہیں کر سکتے. مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنایا ہے کہ اسے چوائس دی ہے، تو پھر چوائس کی بات ہی نہ رہتی، پھر انعام بھی نہ رہتا. باقی مخلوق کے لیے انعام نہیں ہے، انعام کس کے لیے؟ انسان کے لیے، کیونکہ وہ اپنی چوائس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی، جھٹلانے میں ضروری نہیں زبان سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اصل حقیقت ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دل کے اندر کیا ہے. بعض لوگ لا علمی میں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے کوئی نئی قسم کا کھانا لاتا ہے اور آپ کو ذرا سٹرینج لگتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں ٹرائی کرنا، پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ ہوگا. پھر کسی اور سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے، اچھا ہے؟ پھر کوئی گواہی دیتا نا، ہاں بہت اچھا ہے، چکھ کے دیکھو، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ایسے بھی ہوتا ہے نا. تو بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے انسان انکار کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا، لما تحققہ وعرفہ، اس کی حقیقت کو بھی اس نے سمجھ لیا اور اس کو پہچان بھی لیا، جانتا ہے، جان کے پھر نہیں مانتا، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے. جی ہاں، جو حقیقت میں سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا لیں گے، لیکن جو جاگ کے بھی سو رہا ہے اس کو آپ کیسے جگائیں گے؟ بولیے. میری والدہ نے اپنی فرینڈ کو جو ہے وہ پمفلیٹ دیے، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح بھی ہوتی ہیں آیتوں کی، کیونکہ انہوں نے سلیکٹو لی ہوئی ہے نا ہم نے. جیسے وہ دعائیں ہیں کچھ قرآن کی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہنے لگی یہ بید بھی ہوتی ہے، اس طرح سے آپ نہیں بانٹا کریں. تو میں نے اپنی مدر سے کہا، میں نے کہا امی یہ جو ہے واقعی لا علم ہی ہے اس چیز سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اصل حقیقت. ایسے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ہمیں کس نے حق دیا یہ فتویٰ دینے کا؟ کس علم کی بنا پر ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ بعض اوقات ہم بغیر علم کے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جی دل کی حالتیں جہاں ہدایت آتی، محل الہدایہ. ہاں زبردستی کر سکتا تھا اللہ. یہ غلط تو نہیں اللہ نے بتایا. ہاں یعنی کہ انسان کے اندر پیمانہ رکھ دیا کہ وہ اچھے اور برے کو پہچان سکے.
جیسے آپ نے مینشن کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اندر گڈنس دیکھتا ہے تو پھر اس کو ہدایت دیتا ہے، تو سملرلی حضرت سلمان فارسی نے کیونکہ اتنی اسٹرائیو کیا تھا، وہ ایک گڈنس تھی اور اتنا انہوں نے محنت کی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اتنی ہدایت کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کیونکہ وہ ایک جو فوت ہو جاتا تھا تو پھر وہ پریشان ہوتے تھے، پھر وہ اگلے کا سوچتے تھے، پھر اگلے کی رہنمائی مل جاتی، پھر آگے کی نہیں. ہرڈل کتنے آئے جی. لیکن چونکہ ان کے اندر طلب تھی کہ حق تک پہنچنا ہے تو وہ پھر اگلا راستہ پھر ڈھونڈ لیتے تھے حتیٰ کہ پہنچ گئے جہاں پہنچنا چاہیے تھا. وقد ازاح سبحانہ العلل، اور تحقیق دور کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علل یعنی اسباب، یعنی علتیں یا بہانے یا وجوہات. واقام الحجج، اور قائم کر دی حجتیں. ومکن من اسباب الہدایہ، اور جما دیا ہدایت کے اسباب کو. فمن اقبل علی اللہ ہداہ، تو جو اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. ووفقہ لما یحبہ ویرضاہ، اور اس کو توفیق دی اس کی جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور اس پہ راضی ہوتا ہے. ومن اعرض عنہ، اور جس نے اس سے اعراض برتا. فإن اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو حق کو پہچان کے اس کا انکار کر دے. ولا الظالمین، اور نہ ظالموں کو. ولا الفاسقین، اور نہ فاسقوں کو. ولا یتبع الا علی قلوب المعتدین، اور نہیں وہ مہر لگاتا مگر ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے بڑھنے والے ہیں. ولا یرکس فی الفتنۃ الا المنافقین بکسبہم، اور نہیں الٹا پھیرتا فتنے میں مگر منافقوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کے بسبب. وان الرین، اور بے شک زنگ. الذی غطى به قلوب الکفار، وہ جس کے ذریعے ڈھانپ دیا اس نے کفار کے دلوں کو. هو عین کسبہم واعمالہم، وہ ان کی کوشش اور ان کے اعمال کے مطابق ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر. ما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال کی. انہ لا یضل من ہداہ حتی یبین لہ ما یتقی، اور خبر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ بے شک نہیں وہ گمراہ کرتا جس کو اس نے ہدایت دی یہاں تک کہ اس کے لیے بیان کر دے وہ چیز جس سے اس کو بچنا چاہیے. فیختار لشقوتہ وسوء طبیعتہ الدلال علی الہدی، پھر وہ چن لیتا ہے اپنی بدبختی کے لیے اور اپنی طبیعت کی وجہ سے گمراہی کو ہدایت پر. وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ بھٹکا دے کسی قوم کو، کسی گروہ کو اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت دی. حتی یبین لہم ما یتقون، حتی کہ ان کے لیے بیان کر دے جس سے وہ بچیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہ کتنی واضح آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو حق تک پہنچاتا ہے، اور جب وہ انکار کرتے ہیں اپنی چوائس سے وہ اس کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیتا ہے. پھر وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. استاذہ، اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں قرآن میں کہ ظالم فاسق ان لوگوں کو نہیں ہدایت دیتے، تو ہم اپنے آپ کو امیجن کر رہی تھی کہ وہ تو ہدایت تو بہت بڑی چیز ہے. ہم تو اپنی جو ہدایت کی جو ہمارے جیسے نوٹس ہیں، میرے خاص طور سے تفسیر کے نوٹس جو ہیں میرے قرآن کے، وہ میں کس کو دینا چاہوں گی، یا میں کس کو، وہ اتنی محنت اور ڈیئر ہے کہ ہم بھی نہیں اگر کسی کو دینے ہو تو ایسے شخص کو تو دے سکتے ہیں کہ اس نے ہم استعمال کرے. تو ہدایت تو بڑی چیز، حالانکہ وہ تو صرف نوٹس ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تفاصیل لکھی ہوئی ہے ہاتھوں کی، تو اس میں ہم کتنے سوچ سمجھ کے کسی کو دیں گے. اگر دیں کوئی بھی چیز، چھوٹی سی چیز بھی آپ اگر کسی کو دینے لگتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ جو قدردان ہوتا ہے، اور جو قدردان نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں اس کو دینے کا فائدہ نہیں، ضائع کر دے گا. کامن سینس کی بات ہے. جی استاذہ، یہاں جو دلوں پہ زنگ لگنے کی بات ہے
تو دلوں کو زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہو؟ کیونکہ بعض اوقات اتنا زیادہ زنگ لگ چکا ہوتا ہے کہ دوسرے کو احساس بھی نہیں ہوتا انسان کو کہ وہ اس کیفیت سے گزر رہا ہے، یا یعنی وہ کتنا اللہ سے دور ہے، وہ انہی چیزوں میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں رہتا. بالکل 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 قرآن دلوں کا زنگ دھوتا ہے، اور خاص طور پر قرآن اگر سمجھ کے پڑھا جائے. نمبر 2 اچھی کمپنی. انسان وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست ہوتے ہیں، جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں. خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ جس مجلس میں جائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آپ کی وہی سوچ ہوگی، وہی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، وہی آپ دوسروں سے ڈسکس کریں گے. تو یہ پورا ایک پروسیس پھر چلتا ہے. تو ایسی مجلسوں میں جانا جہاں اللہ کی یاد ہو رہی ہو، لوگ مل کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. تیسری چیز ہے موت کی یاد اور آخرت کی یاد میں آنسو بہانا. اللہ کی یاد میں آنسو بہائے انسان، یا اپنے انجام کے بارے میں آنسو بہائے، تو یہ بہت بہترین نسخہ ہے دلوں کا زنگ دور کرنے کا. کیونکہ ہر چیز کا داغ دور کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نا. وہ خاص چیز جب تک نہ لگائی جائے تو وہ زنگ دور نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ موت کی یاد جو ہے، ہم میں سے کس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا ہمارے سامنے کتنے ہی لوگ جو ہمیں بہت عزیز تھے، پیارے تھے، ہنستے بستے کھیلتے دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے، چلے نہیں گئے؟ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوگا. جب وہ زندہ تھے تو کبھی انہوں نے یا ہم نے سوچا تھا کہ یہ بہت جلد ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یہی حال ہمارا ہے. ہمیں نہیں پتا ہم کس وقت چلے جائیں. رات کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، جب آپ اپنے بستر میں ہوتے ہیں اور آنکھ کھل جائے، تو ضرور سوچا کریں کہ وہ جگہ کیسی ہوگی جب میں بالکل اکیلی قبرستان میں پڑی ہوں گی، اپنی قبر کے اندر. دن کے وقت ہمیں قبر اس طرح یاد نہیں آتی جس طرح رات کو آتی. دوڑتے بھاگتے دنیا کی چیزیں کھیلتے کودتے کھاتے پیتے اس طرح قبر یاد نہیں آئے گی. ہنسی مذاق اور اس طرح کی گیدرنگ مجلسوں میں ایسی قبر یاد نہیں آئے گی. لیکن جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اپنے بستر میں، اور خاص طور پر اگر آپ کے کمرے میں کوئی بھی نہ ہو اور اندھیرا ہو، تو وہ جو موت کی یاد ہوتی ہے نا، کہ ایک دن تو لازمی آنا ہے جب میں یہاں نہیں ہوں گی، قبر میں ہوں گی. یعنی اس طرح اپنے آپ سے کہا میں مٹی میں ہوں گی، مٹی میں. ایسے دل کانپ اٹھتا ہے. پھر انسان اس گھر کی تیاری شروع کرتا ہے کہ میں وہاں کے لیے کچھ تیار کر کے جاؤں تاکہ وہ روشنی کا ٹکڑا ہو، اندھیروں اور کیڑوں کا گھر نہ ہو. دنیا میں بھی جس قسم کا آپ کو گھر چاہیے اس کے لیے اتنی ہی محنت کرنی پڑتی. قبر بھی جس قسم کی آپ کو چاہیے اسی طرح کی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور آخرت بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ جو آخرت کی یاد میں جیے اور ایک وہ جو دنیا کی یاد میں جیے، وہ دونوں برابر ہو جائیں، ان کے اعمال برابر ہو جائیں یا ان کا انجام برابر ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. جی، جو زندہ ہے تو حسرت تو صرف اس پہ ہے کہ وہ اندھیروں میں رہ رہا ہے. بالکل. اور جو مر گیا اور اس کی قبر روشن ہے تو بس وہ کے لیے تو اچھا ہی ہے کہ وہ چلا گیا. دنیا میں جن کے دل روشن ہیں ان کی قبریں بھی روشن ہیں، اور دنیا میں جن کے دل اندھیرے ہیں ان کی قبریں بھی اندھیری. جیسا دل لے کے جائیں گے ویسا ہی انجام دیکھنے کو ملے گا. اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، جیسا چاہے بنائیں. تو دلوں کا محاسبہ کرتے رہیں. استاذہ، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ ان میں بڑی نیکی اور توفیق ہے تو ہم حسرت سے کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ شوق کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے شوق کو دیکھ کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہم بلیم کرتے ہیں کہ میرے حالات صحیح نہیں ہیں، یا تعلیم صحیح نہیں ہے، ماحول صحیح نہیں ہے، یا کچھ بھی. تو وہ اللہ جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا ہی موقع بھی اللہ تعالیٰ فراہم کرتے رہتے ہیں نا. تو اگر اپنے اوپر اس کو رکھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ یہ کہیں باہر سے نہیں آئے گی اللہ کے سوا، تو پھر وہ اپنے آپ کا محاسبہ زیادہ آسانی سے. بالکل. بعض لوگ جو پڑھے لکھے ہیں بہت سادہ ہوتے ہیں، نماز وغیرہ سب کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بعض اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ ان کے سامنے جو وہ لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. چاہے ان کو کتنا بھی ہم جیسے اگر کوئی پڑھا لکھا سمجھا دیتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں، آپ برداشت کرو یا آپ صبر کر لو، آپ معاملہ اچھا کرو، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں ایسی کیا بات ایسی ہو کہ وہ ان کے دلوں پہ اثر کرے. کہ قرآن میں اس کی مثال دی ہوئی ہے. حالانکہ وہ تلاوت بھی سنتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. دعا ہی کر سکتے. دل میں تو اللہ ہی ڈالتا ہے نا، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کا دل کیسا ہے اور کہاں کتنی بات ڈالنی چاہیے.
چلیے. وَأَمَّا الْمَكْرُ وَالْكَيْدُ وَالْخُدَاعُ الَّذِي وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، جہاں تک مکر، قید یعنی تدبیر کرنے کا، خدا دھوکہ دینے کا تعلق ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا وصف بیان کیا ہے، فَهُوَ مُجَازَاتُهُ لِلْمَاكِرِينَ، تو وہ دراصل جزا ہے مکر کرنے والوں کے لیے، والقائدین اور چال چلنے والوں کے لیے، والمخادعین اور دھوکہ دینے والوں کے لیے، لأولیائہ ورسلہ، اس کے دوستوں اور اس کے رسولوں کو. فیقابل مکرہم السیئ بمکرہ الحسن، تو وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے ان کے برے مکر کا ساتھ اچھے مکر کے. فیکون المکر منہم اقبح شیء، تو ہوتا ہے مکر ان لوگوں کی طرف سے یا چال ان کی بدترین چیز، ومنہ اور اللہ کی طرف سے احسن شیء، بہترین چیز، لأنہ عدل و مجازات، کیونکہ یہ عدل اور اس کی جزا ہے جو انہوں نے کی. وَكَذَلِكَ الْكَيْدُ وَالْمُخَادَعَةُ مِنْهُ جَزَاءٌ عَلَى مُخَادَعَةِ رُسُلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَكَيْدِهِمْ، اسی طرح چال اور دھوکہ اس کی طرف سے بدلہ ہے اس کے رسولوں اور دوستوں کے ساتھ دھوکہ دینے اور چال چلنے کا. یعنی جب اللہ کے دشمن یا نیک لوگوں کے دشمن ان کے خلاف چالیں چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے خلاف اس سے بڑی چال چلتے ہیں. فلا احسن من تلک المخادعۃ والمکر، تو کوئی بھی زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا اس مخادعہ یعنی دھوکے، المکر اور چال سے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی چال چلتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے. وَيَمْكُرُونَ، تو جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چال چلتے ہیں، جی دشمنوں کے جواب میں، اور یہ بہترین ہوتی ہے جس کے ذریعے دفاع کیا جاتا ہے. چال برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے، اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھی ہے. وَأَمَّا كَوْنُ الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ بڑا ہی اہم سوال آ رہا ہے جس کا جواب آئے گا یہاں، کہ وہ ایک حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے بظاہر، اور آخر میں اس سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک شخص ساری زندگی غلط کام کر رہا ہوتا ہے لیکن آخر میں کوئی اچھا کام کر لیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے. تو اس پر انسان کہتا ہے کہ یہ کیا، ایک شخص نے ساری زندگی ایک کام میں لگائی اور انجام کیوں برا ہوا، اور ایک نے ساری زندگی برے کام کیا اور انجام کیوں اچھا ہوا، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے، ایسا کیوں؟ اس کا جواب ہے یہاں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کبھی سوال آیا ہو. کہتے ہیں کہ جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے کہ جو جنت والوں جیسے کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، حتیٰ کہ اس کے اور اس کے درمیان یعنی اس کے انجام کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک گز رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، تو غالب آ جاتی ہے اس پر لکھی ہوئی یعنی تقدیر. فیدخل النار، تو وہ آگ میں چلا جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. فہذا عمل بعمل اہل الجنہ، تو اس شخص نے اہل جنت جیسے کام کیے، فیما یظہر للناس، اس میں جو لوگوں پر ظاہر ہیں. یعنی اس کے ظاہری اعمال بہت اچھے تھے، نمازیں پڑھ رہا تھا، بظاہر صدقہ خیرات کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، تو لوگ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ہی نیک آدمی ہے. لیکن آخر اس کا انجام اچھا نہ ہوا، جہنم میں چلا گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، وَلَوْ كَانَ عَمَلًا صَالِحًا مَقْبُولًا لِلْجَنَّةِ قَدْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَضِيَهُ لَمْ يُبْطِلْهُ عَلَيْهِ، اگر اس کے عمل واقع ہی نیک ہوتے، جنت میں جانے کے قابل ہوتے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس کے اعمال کو وہ باطل نہ کرتا. اصل میں وہ ظاہری طور پر اچھے کام تھے، اس کی بندے کی نیت کوئی نہیں اچھی تھی. آپ کو پتہ نہیں قیامت کے دن کچھ نیک لوگوں سے آگ بھڑکائی جائے گی، قرآن کے قاری اور عالم اور صدقہ کرنے والے اور شہید. کیوں؟ ان کی نیت صرف دنیا کو دکھانے کی تھی. تو اسی طرح یہ شخص جو دکھاوے کے کام کر رہا تھا اور سب لوگ اس کو بڑا ہی نیک سمجھ رہے تھے، اس کا انجام برا ہوا، آخر میں اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ وہ جہنم میں چلا گیا. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو نیکیاں تھیں نا، وہ بس ظاہر کی تھیں، حقیقت میں وہ اچھا نہیں تھا اور اللہ کو پتا تھا.
اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ جس سے اس کی اندر کی جو خباثت تھی وہ باہر آ گئی اور اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی یعنی اس کے اگر نیک اعمال تھے بھی تو وہ آخرت کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ دنیا میں اپنا کوئی اسٹیٹس بنانے کے لیے کر رہا تھا. آج کل آپ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے نا کہ بعض اوقات ہم نیکی کے کام شروع کرتے ہیں، مثلا کوئی فیس بک پیج شروع کیا اور پھر دن رات اٹھتے بیٹھتے دیکھتے رہتے ہیں اچھا کتنی لائکس ہو گئی، پھر لوگوں کو کہتے ہیں آپ اس کو لائک کریں. واٹ از دس؟ کس کو دکھانا ہے؟ کس سے مقابلہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کتنے لوگ مجھے لائک کرتے ہیں، اتنے میرے فینز ہیں؟ تو پھر آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ یہ تو نہیں کہتے نہیں میری یہ نیت نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ دین زیادہ پھیلے. کوئی بھی بہانہ کر دیں گے. تو ہر معاملے میں اپنی نیت کو ہر وقت رکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں. وائی فقد یکون به آفت کامنۃ خذل بها فی آخر امورہ. فقد یکون به، اور تحقیق ہو سکتی ہے اس کی، آفت کوئی آفت، کوئی خرابی، کامنۃ چھپی ہوئی، خذل بها فی آخر امورہ، تو اس کی وجہ سے آخری عمر میں چھوڑ دیا گیا، یعنی کھائی میں گر پڑا. واللہ یعلم من سائر العباد ما لا یعلمہ بعضهم من بعض، اور اللہ سبحانہ وتعالی سارے بندوں سے یہ جانتا ہے جو ان میں سے بعض کو نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ کو سارے بندوں کا پتا ہے، جبکہ بندوں کو آپس میں ایک دوسرے کا سب پتا نہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے حقیقی معنوں میں شریف انسان، نیک انسان، کائنڈ، خیر والا، اس سے آپ کچھ بھی کریں نا اس سے خیر ہی کی توقع ہوگی آپ کو. آپ کہتے ہیں یہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. ایسے لوگ ہیں کم لیکن ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ بظاہر آپ کی بہت خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی یقین نہیں آتا، آپ کو ڈر لگتا پتہ نہیں کس وقت مجھے دھوکہ دے دیں. کبھی ایسا ہوا؟ یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک وہ جس کے اوپر آپ واقعی اعتماد کر سکتے ہیں، اور ایک وہ جو بظاہر قابل اعتماد لگتا ہے لیکن آپ پھر بھی نہیں کرتے. وائی؟ کہیں کچھ ہے دال میں کالا، کہیں کوئی خرابی ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے لوگوں کے رویے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص جو میری تعریف کر رہا ہے یہ کس قسم کی تعریف کر رہا ہے، اور یہ جو میرا خیر خواہ ہے یہ کس درجے کا خیر خواہ ہے، اور کون میرا حقیقی خیر خواہ ہے. پہچان لیتے ہیں نا. تو کیا اللہ کو پہچان نہیں؟ کون حقیقی معنوں میں نیک ہے، کس کے اندر واقعی خیر ہے، اور کون دکھاوے کا نیک بنا ہوا ہے. تو بعض اوقات عام حالات میں لوگ بڑے کام اینڈ کوائٹ اور ہمبل اور بڑے خوش اخلاق نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے ذرا سی ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے، ذرا سا آپ ان کو چھیڑ دیں، پھر دیکھیں ان کی خیر کتنی. جب حیران پریشان ہو جاتے ہیں یہ وہی شخص ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اس طرح بہیو کرے گا. مثلا کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں بظاہر بڑے ہمبل اور باادب نظر آتے ہیں نا، لیکن اگر کسی دن ٹیچر ان کو ڈانٹ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ؟ یا تو سامنے ہی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں یا پیچھے تو ضرور بات کرتے ہیں. تو اندر پوری طرح ابھی ادب تھا ہی نہیں، احترام اندر نہیں تھا، بس ادھر ادھر تھا، دکھاوے کا تھا. تو جو چیز دکھاوے کی ہوتی ہے نا، اوپر سے لیپ چڑھایا ہوا ہوتا ہے، وہ جلد اتر جاتا ہے اور اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے بندے کی. کسی بھی چیز کا آپ خول چڑھا لیں، کسی بھی چیز کا، جب وہ اترتا ہے تو انسان اصلی والا نظر آتا ہے. پھر چاہے وہ اخلاق کا خول ہو، چاہے وہ لباس کا خول ہو، چاہے وہ میک اپ کا خول ہو، چاہے وہ خوش اخلاقی کا خول ہو، کچھ بھی ہو. تو تصنع جو ہے وہ زیادہ دیر ٹکتی نہیں. بندوں کے ساتھ تو یہ ٹھیک ہے جو بھی کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک سے مراد یہ نہیں کہ جائز ہے، یعنی جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جب کوئی یہ چیزیں اللہ کے ساتھ کرتا ہے، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ اس کے ساتھ پھر وہ کرتا ہے کہ اس کی اصلیت دنیا بھی دیکھتی، دنیا میں بھی اس کے راز کھل جاتے ہیں. واللہ تبارک و تعالی یعلم ما فی قلب ابلیس من الکفر والکبر والحسد ما لا یعلمہ الملائکہ. اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو ابلیس کے دل میں تھا، کفر، کبر، حسد، جس کو فرشتے نہیں جانتے تھے.
یعنی ابلیس بظاہر بڑا عبادت گزار تھا، پڑھا ہے نا یہ آپ نے؟ اچھا، ابلیس بظاہر کیا تھا؟ فرشتوں کا دوست بنا ہوا تھا، وہ بڑا نیک تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اس کے دل کے اندر خرابی ہے، فرشتوں کو نہیں پتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو ایک حکم دے دیا، ٹیسٹ میں ڈالا. فرشتے ان کے اندر تو خیر تھی، وہ تو فوراً جھک گئے، ان تو نہ ہی نہیں کی. لیکن ابلیس کے اندر چونکہ تکبر تھا، وہ جھکا نہیں. وہ جو اندر چھپا ہوا تھا نا، وہ سارا کھل کے باہر آ گیا. اللہ تعالیٰ بندوں پہ آزمائشیں کیوں ڈالتا ہے؟ کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی کون اللہ کا دوست ہے جو آزمائش میں بھی ساتھ ہے، اور کون اوپر اوپر کے ساتھی ہیں. اور یہ آپ اپنے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو آپ کے بہت دوست ہوتے ہیں. آپ کسی عہدے پر ہوتے ہیں تو ہر کوئی آپ کا غلام ہوتا ہے. جب وہ عہدہ چلا جاتا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جب مثلا آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ سارے دوست آتے ہیں؟ کون سے دوست آتے ہیں اس وقت؟ جو واقعی دوست ہوتے ہیں، جو حقیقی دوست ہوتے ہیں، جو مطلبی دوست نہیں ہوتے، جو آپ کے عہدے کو نہیں، آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں. اب مثلاً آپ صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، سب کے کام آتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو چاہتے ہیں، پھر آپ پر کوئی بیماری آ جاتی، اس وقت کون آپ کا حال پوچھتا ہے؟ کون آپ کی کیئر کرتا ہے؟ کون آپ کا خیال رکھتا ہے؟ کس کو دکھ اور تکلیف ہوتی؟ ماں کو. جو بھی حقیقی چاہت رکھتا ہے، جو حقیقی کیئر کرتا ہے، آپ واقعی سچا مخلص انسان ہوتا ہے. اور باقی سب لوگ اپنی راہ لیتے ہیں. یہ دنیا کی حقیقتیں ہیں. تو اگر ہمیں پہچان ہو جاتی ہے بندوں کی ان کے عمل سے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں پہچانتا کہ کس کے اندر کیا ہے، کس کو ہدایت دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے؟ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم عام طور پر بندوں کو نہیں، اللہ ہی کو بلیم کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا، نعوذ باللہ، کہ ان کو ہدایت نہیں دے رہا. ایسا نہیں ہے. فلما امرهم بالسجود لآدم، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ظہر ما فی قلوبہم من الطاعۃ والمحبۃ، ظاہر ہو گئی جو ان کے دلوں میں تھی اطاعت اور محبت. کن کے دلوں میں؟ فرشتوں کے. والخشیہ والانقیاد، اور خوف اور اطاعت. انقیاد تو جھک جانا. وبادروا الی الامتثال، اور انہوں نے جلدی کی حکم ماننے کی. وَأَظْهَرَ مَا فِي قَلْبِ عُدُوِّهِ إِبْلِيسَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغِشِّ وَالْكُفْرِ وَالْحَسَدِ، اور اس نے ظاہر کر دیا جو بھی اس کے دشمن ابلیس کے دل میں تھا، کبر، تکبر، والغش، اور دھوکا، والکفر، اور کفر، والحسد، اور حسد. فَأَبَى، تو اس نے انکار کیا. وَامْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ، اور سجدہ کرنے سے رک گیا. لِرَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے. کما قال سبحانہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا یا ہو گیا، دونوں معنی. السلام علیکم استاذہ، بہت سکیری سی بات لگ رہی ہے یہ کہ انسان ساری زندگی ایک اچھے کام کرتا رہے، وہ بظاہر سمجھ رہا ہے کہ میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن انٹرنلی اس کا کوئی ایک چپ جس کو کہتے ہیں جو نیت کی چپ ہے وہ خراب ہے، تو اس کا عمل سارا ضائع. اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے امتحان میں ڈالیں گے چیک کرنے کے لیے کہ یہ بندہ کتنا خالص ہے. تو اگر ہم توکل کا بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن میں ڈال کے ہمارا توکل چیک کروائیں گے. محسن کی بات کرتے رہتے ہیں تو ایسی سچویشنز میں ڈال کے ہمیں چیک کیا جائے گا کہ واقعی کیا جو ہم پریچ کر رہے ہیں یا جو ہم ایکٹ کر رہے ہیں وہ واقعی ہمارے عمل میں ہے کہ نہیں. کافی ڈر لگا اس چیز کو پڑھ کے. بالکل. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں تو بہت بڑے مسئلے میں آ گئی، اس لیے کہ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہر بار دل اس طرح تو نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن کرتے نہیں. وہ تو ایک الگ بات ہے. ہم انسان ہیں، کبھی تھکے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کام اور پڑ گیا ہوتا ہے، کبھی ویسے ہی سستی آ جاتی ہے، لیکن ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ہم نے پڑھنی ہے. اس سستی کی وجہ سے ہم ڈراپ نہیں کرتے، یا ہم دل نہیں بھی کر رہا تو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا دل نہیں کر رہا تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہے نا.
اپنے نفس کے خلاف جا کے وہ کام جو کرنا کرتے ہیں. الحمدللہ اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں. یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے تو پڑھ لیتا ہے دکھانے کو, لیکن اکیلے میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے حدیث کو آپ نے کوٹ کیا تھا کہ اس کی جیسے رکھا کے اعمال سارے کرتا ہے اور اس کی نیت میں اگر فطور ہوتا ہے تو سامنے آ جاتے ہیں, ظاہر ہو جاتے ہیں. تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ ہر شخص کا جو موت سے پہلے اس کا حساب چکتا ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی کیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں اس کے لیے, یا بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو خدا نہ خواستہ اینڈ ان کا ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ ان کی بیماری اتنی لمبی ہو رہی ہے, تو یہ بھی کیا وہ سبب بنتا ہے کہ اللہ وہ ان کے گناہ دھو کے ان کو اچھائی کی یعنی جنت کی طرف لے جا رہا ہو؟ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے زیادہ, لیکن یہ ہے کہ بیماری کا لمبا ہونا یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ کہیں اب بندہ کیا کرتا ہے, اللہ سے پھر بھی راضی ہوتا ہے کہ نہیں, اللہ کے فیصلوں پر, اور صبر کرتا ہے کہ نہیں, اور اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے کہ نہیں. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. ایک یہ بھی سوال ہے کہ جیسے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں بظاہر سمجھتے ہیں بہت نیک ہیں یا دین کی طرف ہیں, لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اتنی محبت جو ہمیں دل میں محسوس کرنی چاہیے اللہ کی اتنی نہیں ہے, تو اس سلسلے میں کیا کریں؟ کوشش کریں اور زیادہ محنت کریں تاکہ اور زیادہ آ جائے. حدیث ہے, میں اس کو لنک کر رہی تھی, اس والی حدیث ہے کہ دلوں پہ زنگ والی ہے, تو میں یہ دیکھ رہی تھی مطلب کہ اگر ہمارا دل زنگ والا ہوگا تو ہماری اچھی کمپنی میں ہمیں اثر نہیں کرے گی. اگر ہم زنگ والے دل کے اوپر پینٹنگ کر لیں گے اچھی کمپنی کی تو وہی ہوگا کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ لیکیج ہوئے گا, ہے نا, جیسے ابلیس کے ساتھ ہوا. تو مطلب یہ کہ ہمیں جو ہے وہ زنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے, بنسبت کہ ہمیں اچھی کمپنی بھی ضرورت ڈیفینیٹلی ہے اس کی بھی, لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہمیں زنگ کو دور کرنا ہے اپنے دل کے اندر. وَأَمَّا خَوْفُ أَوْلِيَائِهِ مِن مَكْرِهِ فَحَقٌّ, جہاں تک اس کے دوستوں کا خوف ہے, یعنی اللہ کے دوستوں کا, کس چیز سے؟ من مکرہ, اللہ کی چال سے. فحق, تو یہ بالکل حق ہے, ہونا چاہیے. فإنہم یخافون, تو بے شک وہ ڈرتے ہیں. کون؟ اللہ کے دوست. ان یخذلہم, کہ وہ چھوڑ نہ دے ان کو, بذنوبہم, ان کے گناہوں کے سبب. فیصیرون الی الشقاء, پھر وہ ہو جائیں بدبختی کی طرف, چلے جائیں یا پہنچ جائیں بدبختی کو. فخوفہم من ذنوبہم, تو ان کو خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں سے. ورجاؤہم لرحمتہ, اور ان کی رجا ہوتی ہے اس کی رحمت کے لیے, یعنی وہ ڈرتے بھی ہیں اور خوف بھی رکھتے ہیں. اور یہی ایمان ہوتا ہے. ایمان کس کے بیچ میں ہوتا ہے؟ خوف اور امید کے. والذی یخافہ العارفون باللہ من مکرہ, اور وہ چیز جس سے اللہ کو پہچاننے والے ڈرتے ہیں اس کی چال میں سے. ان یؤخر عنہم عذاب المعاصی, کہ وہ پوسٹ پون کر دے ان سے گناہوں کا عذاب. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط کیا ہم نے اور ہماری پکڑ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہیں اس کو جمع تو نہیں کر رہا کہ اچانک ہی پکڑے اور بالکل ہی پکڑ لے. پھر فیأنسوا بالذنوب, تو وہ مایوس ہو جائیں گناہوں کے ساتھ. فیأتیہم العذاب علی غرۃ, تو آ جائے ان کے پاس عذاب سامنے سے. او ان یغفلوا عنہ, یا وہ غافل ہو جائیں اس سے. وینسوا ذکرہ, اور بھول جائیں اس کے ذکر کو. فیتخلی عنہم, تو وہ انہیں چھوڑ دے. اذا تخلوا عن ذکرہ وطاعتہ, جب وہ چھوڑ دیں اس کے ذکر اور اطاعت کو. آپ میں سے کون کون صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہے؟ پیچھے والے سب ہاتھ کھڑے ہیں, آگے والے کوئی کوئی. اس لیے کہ آپ اسٹوڈینٹس ہیں تو آپ سے معاف ہے, یا آپ نے پڑھی نہیں ہے, ایاک نستعین نہیں پڑھی, یہ پہلی ٹرم میں پڑھ لینی چاہیے. روز کے روز ایک ایک دعا یاد کر لینی چاہیے. یہ حفاظت کی دعائیں بھی ہیں. کون بالکل ریگولرلی پڑھتا ہے, کبھی بھی نہیں چھوڑتا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کبھی آپ سے کسی وجہ سے چھوٹ گئی, ڈر لگتا ہے؟ کیوں؟ جبکہ دوسرے بے شمار لوگ پڑھتے بھی نہیں اور ڈرتے بھی نہیں. آپ پڑھتے ہیں اور ایک دن چھوٹ گئی اور آپ ڈر رہے ہیں, کیا فرق ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ جی کہیں اللہ کی حفاظت نہ ختم ہو جائے, یعنی ہم حفاظت سے باہر نہ آ جائے, کہیں حفاظت سے محروم نہ ہو جائیں. پھر کچھ ہو بھی جاتا ہے اس کے بعد, یعنی جب چھٹتا ہے. بالکل الحمدللہ.
ہاں بالکل، یہ بھی ڈر لگتا ہے. یہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ غافل نہ ہو جائیں، اس کے ذکر کو بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ نہ دے جب وہ اس کا ذکر چھوڑیں اور اس کی اطاعت چھوڑیں. کہ تو آتا ہے نا، نسوا اللہ فنسیہم، آتا ہے اس کا ترجمہ. کیا ترجمہ ہے؟ نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا. یہ ڈر کس کو لگتا ہے؟ یہ اللہ کے دوستوں کو ہی ڈر لگتا ہے، مومنوں کو لگتا ہے. اور جن کو پرواہ نہیں تو وہ ہر وقت بھولے ہوئے اللہ کے ذکر کو. ان کو اس بات کا بھی ڈر ہی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلا دے گا تو کتنی مشکل آئے گی. فَيَسْرَعُ إِلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَالْفِتْنَةُ، تو جلدی آ جائے گی ان کی طرف بلا اور فتنہ. او ان يعلم من ذنوبهم ما لا يعلمونه، یا یہ کہ وہ جان لے ان کے گناہوں میں سے جو وہ نہیں جانتے اس کو. فَيَأْتِيهِمُ الْمَكْرُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو آئے ان کے پاس چال جہاں سے وہ سمجھتے بھی نہ ہوں. او يَبْتَلِيهِمْ بِمَا لَا صَبْرَ لَهُمْ عَلَيْهِ، یا آزما لے ان کو ایسی آزمائش سے جس پر وہ صبر نہ کر سکیں. فَيُفْتَنُونَ بِهِ، پھر وہ آزما لیے جائیں ساتھ اس کے. وَذَلِكَ مَكْرٌ، اور یہی مکر ہے. اللہ اکبر، اس سے ڈرنا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ ہم صبر کرتے جاتے ہیں، اس پہ بھی کر لیا، اس پہ بھی کر لیا، اچھا کوئی بات نہیں، جانے دو جانے دو جانے دو. پھر اچانک کوئی ایسی تکلیف آ جاتی کہ انسان کہتا ہے اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. کبھی کسی کو کہتے سنتے ہیں نا، کہتے ہیں نا اب صبر نہیں ہوتا، اس بات پہ صبر نہیں ہوتا. اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جس پر ہمارے اندر صبر کی طاقت نہ رہے. افرغ علینا صبرن، اللہ ہم پہ صبر انڈیلتے رہنا، ہمیں چھوڑ نہ دینا. وذالک مکرن، اور یہ بھی اللہ کی چال ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی بندے کی اصل بار نکالتا ہے. اسٹرگلنگ، ٹھیک ہے، جب تک آپ یہ کرتے رہیں کہ مستقل چھوڑ نہ دیں اور بھلا نہ دیں اور غافل نہ ہو جائیں، اسٹرگل کرتے رہیں کرتے رہیں. ومن علم اللہ منہ، اور جو شخص کے جانتا ہے اس کے بارے میں اللہ، انہ لا یؤمن، کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، ولا یصلح للہدایہ، اور وہ ہدایت کے لائق نہیں، فإنہ لا یؤمن، تو بے شک وہ ایمان نہیں لاتا. وَلَوْ جَاءَتْهُ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائے اس کے پاس ہر نشانی. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ کہ حق ہو گئی ان پر بات تیرے رب کی، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. یہ کس کے ساتھ ہوا گیا؟ حق کو قبول کرنے سے اور اس کے ذریعے ہدایت پانے سے. فَهَذَا إِدْلَالٌ نَاشِئٌ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ السَّابِقِ، تو یہ بھٹکانا یعنی اٹھتا ہے یا پیدا ہوتا ہے اللہ کے علم سابق کی وجہ سے. فی عبدہ، اس کے بندے کے بارے میں، انہ لا یصلح للہدی ولا یلیق بہ، کہ وہ بندہ ہدایت کے لائق نہیں اور نہ اس کے قابل ہے، درست نہیں، یصلح صالح نہیں. وان محلہ غیر قابل لہ، اور بے شک اس کا دل اس کے قابل نہیں. فاللہ اعلم حیث یدعو ہداہ وتوفیقہ، بس اللہ کو خوب پتا ہے، خوب جانتا ہے کہاں رکھے وہ اپنی ہدایت اور اپنی توفیق، کس کو ہدایت دے اور کس کو توفیق دے. کما ہوا عالم حیث یجعل رسالتہ، جیسے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس پہ رکھے، کس کو رسول بنائے، تو وہ جانتا ہے کس کو ہدایت دے. بعض اوقات وہ پتہ نہیں کہاں سے کس کو کیسے چن لیتا ہے. وہ کل کا واقعہ سنائیں گے جو خاتون چاہتی تھی کہیں سے قرآن پڑھیں، وہ اتری نیچے سیڑھی سے اور وہ آگے کوئی سپارے سے انہوں نے کہا یہ دیکھیں لا لکھا ہوا. وہ قصہ سنا دیں. کل ہم گلشن برانچ میں گئے ہوئے تھے، وہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بعد میں ہماری سٹنگ تھی، تو ایک طالبہ نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ پنجاب کے کسی علاقے سے تھی اور کہتی ہیں ہم لوگ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے، ہمیں کچھ پتا نہیں، کراچی شفٹ ہوئے
تو بس ایسے ہی مجھے تھا کہ میں کچھ شوق ہوتا ہے نا ایک کچھ دین کا پتہ چلے. تو وہ نیچے اتری ہیں شاید بس میں تھی یا کہیں جا رہی تھی, تو ان کو کسی نے ایک پارا ایسی کہتی میرے سامنے کیا کہ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے لا بشیئن, کچھ اس طرح ہر لفظ کے نیچے ہر لفظ کے نا لفظی ترجمے کے جو وائٹ پارے. تو کہنے لگی میں نے ان کے پاس پارا دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا, یہ کیا ہے, بس مجھے یہی جانا ہے جہاں یہ ہے. دیکھیے ایک پارا بس ایک لفظ بتایا, یہ ایک پبلیکیشن دکھائی. تو وہ ان سے پوچھتی نا آگے وہ بتانے لگی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کدھر ہے, تو انہوں نے کہا یہاں قریب ہی ہے, آگے جائیں ادھر. سر وہ بتا رہے تھے کہ 20 منٹ کی واک پہ ان سے وہ جگہ تھی اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر باقاعدہ دعویٰ کا کام کرنے آیا, صرف کتاب کھول کے بتایا. اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ وہ میں ڈھونڈتی میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ 15-20 منٹ کے فاصلے پر ہے. تو میرے شوہر کہنے لگے کہ تم چلی جاؤ, حالانکہ ہمارے گھر میں کوئی اتنی اجازت بھی نہیں عورتوں کو کہیں جانے کی. اور پھر وہ آگے سے واقعہ انہوں نے سنایا کہ کس طرح وہ آئیں اور ان کو شوق ہوا, اور خاص طور پہ جو بار بار ایک بات کہتی رہی کہ جو میں وہاں پر آئی ہوں تو میں نے اپنے ساتھیوں کا اخلاق دیکھا اور مسکراہٹ اسٹاف کا اور ساتھیوں کا. اس کے بعد الحمدللہ آج وہاں سے انہوں نے پورا کورس مکمل کیا, اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے آگے انشاءاللہ میرے دل میں ہے کہ جو میں نے خیر پائی ہے میں نے اور بہت لوگوں تک لے کے جانی انشاءاللہ. پھر ایک کہنے لگی کہ کس طرح میں نے جب میں کلاس میں آئی میں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سنی تو مجھے بہت اچھی لگی, میں نے گھر جا کر لگائی, میرے شوہر نے سنی تو وہ اتنی زیادہ میری حمایت میں ہو گئے کہ تم ضرور جاؤ, اور وہ ہر طرح سے ہیلپ کرنے لگے. اور میری اگر آنکھ لگتی یا سونے لگتی تو وہ مجھے جگا کے بھیجتے کہ تمہاری کلاس کا ٹائم ہے. اور پھر سازا ایک بات جو انہوں نے کہی نا میرے ذہن میں آتی رہی, وہ کہنے لگی کہ ایک دن وہ مونگ پھلی کھا رہے تھے تو انہوں نے مونگ پھلی کھاتے کرتے مجھے آفر ہی نہیں کیا, حالانکہ دیتے ہوتے ہیں سب کچھ. تو میں نے ان کو کہا کہ شاید میں نے اب اپنے کام میں زیادہ توجہ دینی شروع کر دی ہے, پڑھائی میں تو اب مجھے دیتے نہیں ہیں. تو وہ آئے اور انہوں نے ایک مٹھی چھلی ہوئی مونگ پھلی میرے ہاتھ پہ رکھی اور کہا تو میں تمہارے لیے چھیل رہا تھا. اور جو آگے الفاظ تھے نا آپ دیکھیں کہ الفاظ, ایک تو حسن ظن رکھنا چاہیے یہ سیکھا, دوسرا انہوں نے یہ کہا ان کو کہ میں تمہیں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں قرآن کے طالب علم کی خدمت کر رہا ہوں. الحمدللہ, کیونکہ انہوں نے ان کو بھی سنوا دیا اور ان کے اندر بھی خیر تھی تو وہ ان کے مددگار بن گئے. بعض اوقات ہم ڈر کے ہمارے گھر والوں کو نہیں بتاتے کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے, اور انہوں نے سنا نہیں ہوتا, انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بندے کے دل میں شوق تھا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے, اس نے کسی کے ہاتھ میں پارا دیکھا اور اس سے شاید پوچھا, یا جس طرح انہوں نے دکھایا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, وہاں سے انہیں آگے راستہ ڈھونڈ لیا, پہنچ گئے. اسی طرح کئی واقعات سننے کو آپ کو ملتے ہیں کہ کئی لوگوں نے اپنے واقعات سنے. ایک اور خاتون یہ کہتی ہے کہ میں تو کبھی سوچ سکتی ہی نہیں تھی کہ میں کبھی اس راستے کی طرف آؤں گی, کیونکہ ہمارے خاندان میں دور دور تک کوئی اس طرف نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, اور الہدا کا تو پتہ ہی نہیں. لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے, اور آپ کے اگر اندر چاہت ہوتی ہے تو آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے. پچھلے دنوں نا میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھا تھا, اس میں تھا کہ ایک نان مسلم تھی, وہ مسلم ہوئی اور 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کرنے کے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اسلام قبول کرنے کے 4 گھنٹے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے اندر تڑپ ہوگی نا, تو اللہ نے پہنچا دیا ان کو وہاں. جیسے سلمان فارسی کی بات ہوئی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا. ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کیا واقعی دین چاہتے ہیں, کیا واقعی آخرت چاہتے ہیں. اللہ ضرور پہنچائے گا اگر ہم چاہتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر تڑپ تھی کہ میں نے توبہ کرنی ہے, تو اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی, حالانکہ وہ بہت گناہ گار تھا. مجھے ایک دم ہی خیال آیا تھا کہ بس قرآن پڑھنا ہے اور جو ہے نا کچھ کرنا ہے, اور اتنی شدت سے آیا تھا کہ مطلب میں زمرہ ہر نماز میں دعا کر رہی تھی. جس دن میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بس کوئی راستہ بنا دیں, آسان کر دیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے, کیسے میں جاؤں گی, وہاں پہنچوں گی, نہ ایڈریس پتہ ہے نہ وین کا مجھے کچھ پتہ ہے. تو بس جس دن میں نے دعا کی اس کے دوسرے دن ہی جو ہے الہدا کی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس ایز اے پیشنٹ آئی تھی, اور وہ میرے گھر کے اتنی پاس رہتی تھی کہ اس نے مجھے پورا گائیڈ کیا کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گی, میں آپ کو وین بتاؤں گی, اور بس میں دوسرے دن میں نے آ کے یہاں ایڈمیشن لیا ہے. مطلب اتنی آسانی کر دی الحمدللہ. ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ میں نے بھی جب دیکھا تھا تو ایک دم جیسے ہم فیس بک کو ویسے ہی اسکرال کر رہے ہوتے ہیں, پیج گزرتے جا رہے ہیں, بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں نہیں دیکھ پاتے, پر اسی طرح خدا کا میسج ایک مجھے نظر آ گیا, اور پھر وہاں سے یہاں تک کا سفر ہو گیا, صرف ایک میسج سے یہاں پہنچ گئی. تو اب میں یہ سوچ کے ہمیشہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ایسی رینڈملی ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے, اس میں شیئر کرتی ہوں کہ شاید ایک میسج سے جو ہے نا کوئی پہنچ جائے یہاں تک, کہ وہ مجھے ایک میسج جو بس ایسے ہی اسکرال ڈاؤن کرتے مجھے نظر آ گیا, اور وہاں سے تڑپ تھی کہ ہاں مجھے لگا کہ
کہ تجوید تو مجھے آتی نہیں ہے, میں قرآن کو پڑھوں کیسے, مجھے ڈر لگتا تھا قرآن پڑھتے ہوئے کہ غلط ہی پڑھوں گی, تو وہ میں پڑھتی ہی نہیں تھی. اور وہاں سے وہ شوق ہوتے 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 آج میں اس کورس میں آگے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو ایک میسج ہمارا ایک صرف کہنا بھی لوگوں پہ اثر کر دیتا ہے. بالکل. میں نا ٹیوشن پڑھاتی ہوں نا لڑکی کو, تو باجی وہ نان مسلم ہے. جب میں اس کو پڑھاتی تو ہم میتھ پڑھ رہے تھے, تو میں جب بھی اس کو میتھ کا سم سمجھائی تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی. تو ایک وہ کیا ہوا کہ میں ٹک گئی, مجھے نہیں آ رہا تھا سمجھ. تو میں اس سے کہا کہ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیوں یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو اس نے مجھے کہا میں آپ کو بتاؤں آپ کو کیوں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیوں, کہہ رہی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا. تو باجی میں اتنی شوق ہو گئی کہ یہ نان مسلم اس کو پتہ ہے, اور میں دیکھو مجھے یاد ہی نہیں. پھر مجھے کہتی ہے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اب ذرا میری دعا کرے. تو میں نے کہا میری دعا کیسے قبول ہوتی ہے. تو کہتی ہے آپ جیسے پڑھتی ہے اللہ, آپ بولتی ہے کہ اللہ ہمیں اس سمجھ کا حل دکھا دے تو آ جاتا ہے. تو وہ کہتی کہ آپ میری بھی دعا کریں. تو آپ نے اس کی ہدایت ہی کرنی تھی, اللہ تمہیں مسلمان بنائے. استاد میں آپ کا پروگرام 107 پہ سنتی تھی, تو میں یہ سوچتی تھی ہم تو گھر سے اتنا نکلتے نہیں ہیں, تو میں کہتی تھی کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ بنایا کہ میری جیٹھانی کی بھانجیاں آئیں تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا, پھر میں اس طرح الہدا پہنچی. تو مجھے آج یقین نہیں آتا کہ میں یہاں پر ہوں. الحمدللہ. وَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَحَلٍ أَهْلًا لِتَحَمُّلِ الرِّسَالَةِ, اور جیسا کہ ہر جگہ رسالت قبول کرنے کے لائق نہیں, یعنی ہر کسی کا دل, محل کا مطلب یہاں دل ہے, وَأَدَائِهَا إِلَى الْخَلْقِ, اور اسے مخلوق تک پہنچانے کے, ادا کرنے کے. فَلَيْسَ كُلُّ مَحَلٍ أَهْلًا لِقُبُولِهَا, اسی طرح ہر کوئی قبول کرنے کے بھی لائق نہیں, وَالتَّصْدِيقِ بِهَا, اور اس کی تصدیق کرنے کے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا, اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے, تاکہ وہ کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان سے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ, کیا اللہ خوب جانتا نہیں بِعَذَابِ الْإِسْتِئْصَالِ. اور غور کرو رب تعالی کی حکمت پر, جل جلالہ کی, اس عذاب کے بارے میں جو گزشتہ امتوں کو ہوا, وہ عذاب جو جڑ سے اکھاڑنے والا تھا. استئصال جڑ سے اکھاڑنے والا. لما كانوا اطول اعمارا, اس لیے کہ وہ ان کی عمریں بڑی طویل تھیں. واعظم قوا, اور ان کے قوا بہت بڑے تھے, ہیوج تھے. وآتا علی اللہ وعلی رسولہ, اور انہوں نے سرکشی کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. فلما تقاصرت الاعمال, جب عمریں چھوٹی ہو گئیں, وضعفت القوا, اور قوا کمزور ہو گئے, رفع اللہ عذاب الاستئصال, تو اللہ نے جڑ سے اکھاڑنے کا عذاب ختم کر دیا. یعنی وہ عذاب جیسے قوم عاد, نوح, سمود وغیرہ پہ آیا وہ ختم ہو گیا. وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين, تو اس نے کر دیا اب عذاب مومنوں کے ہاتھوں سے. وما اعظم حکمت الرب جل جلالہ, اور کتنی بڑی ہے رب کی حکمت جل جلالہ کی, فی ارسال الرسل, رسولوں کے بھیجنے میں, فی الامم, امتوں میں, واحدا بعد واحدا, ایک کے بعد ایک. کلما مات رسول خلفہ آخر, جب ایک رسول فوت ہو جاتا تو اس کے بعد ایک اور آ جاتا. لحاجتها الى تتابع الرسل والانبیاء, اس ضرورت کے تحت کہ رسول اور انبیاء یک کے بعد دیگرے آتے چلے جائیں. تتابع ہوتا ہے ایک کے بعد ایک کا آنا. لضعف عقولها, ان کی عقلوں کی کمزوری کی وجہ سے. وعدم اکتفائها بآثار شریعت الرسول السابق, اور پچھلے رسول کی شریعت کے آثار کے کافی نہ ہونے کی وجہ سے. فلما انتہت النبوت الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی, ارسلہ الی اکمل الامم عقولا ومعارف, تو اس نے بھیجا ایسی امت کی طرف جو عقل اور علم میں کامل تھی. واصحھا اذہانا, اور ذہنی اعتبار سے سب سے درست. وبعثہ باکمل شریعت ظہرت فی الارض, اور اس نے بھیجا کامل شریعت کے ساتھ جو زمین پر ظاہر ہوئی. فاغنى اللہ الامة بکمال رسولہا, تو غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے امت کو اپنے رسول کے کمال کے ساتھ. وکمال شریعتی, اور اس کی شریعت کے کامل ہونے کے ساتھ. ووکلہم بہا, اور ان کے سپرد کر دیا اسے. حتی یؤدوہا الی نظرائہم, تاکہ وہ اسے ادا کریں, یعنی اس شریعت کو پہنچائیں اپنے جیسوں کی طرف. ومن وراءہم, اور جو ان کے پیچھے آئے. ومن بعدہم الی یوم القیامہ, اور جو ان کے بعد آئے قیامت تک. فلم يحتاجوا معه الى رسول آخر ولا نبی ولا محدث, تو انہیں ضرورت نہ رہی کسی دوسرے رسول اور نبی کی, اور نہ کسی یعنی محدث کی, یعنی کسی ایسے مجدد کی.
فسبحان الخلاق العلیم، تو پاک ہے زبردست پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا، العزیز الحکیم، جو غالب ہے، حکمت والا، البصیر باحوال خلقہ، جو دیکھتا ہے اپنے بندوں کے حالات کو، وملکہ، اور وہ دیکھ رہا ہے اپنی بادشاہت کو، الذی لہ فی کل ذرۃ فی ھذا الکون، جو کہ اس کائنات کے ہر ذرے میں ہے، فما فوقہا، یا جو اس سے اوپر ہے، خلق من خلقہ وقضاء من قضائہ وامر من امرہ وحکمت من حکمہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین واحکم الحاکمین. اس کی مخلوق میں سے جو مخلوق ہے، اور اس کے فیصلوں میں سے جو فیصلہ، اور اس کے حکموں میں سے حکم، اور اس کی حکمتوں میں سے حکمت، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو احسن الخالقین ہے اور احکم الحاکمین، سب حاکموں میں سے بڑا فیصلہ کرنے والا اور سب پیدا کرنے والوں میں سے بہترین خالق ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.